دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کس برے کام کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، وہ کام جو آج کے دور میں عام ہو چکا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں جا کر بس گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، برائی سے دور کرنے کی مہم شروع کی۔ ان میں سے ایک برائی ہومو سیکسولیٹی یعنی کہ لڑکوں کے ساتھ جنا کرنا بھی تھی، اور اس بدکار کام کی شروعات دنیا میں کرنے والے یہی لوگ تھے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم سے پہلے تو یہ ناپاک اور گندا کام کسی نے نہیں کیا، تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے پڑے ہو۔ دوستو مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اس قوم کے مرد آپس میں مشغول تھے، ٹھیک اسی طرح سے اس قوم کی عورتیں بھی آپس میں گندا کام کیا کرتی تھی۔ آئیے ہم اصل واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ صدوم کی بستیاں بہت ہی آباد اور نہایت ہی سرسبز اور شاداب ہوا کرتی تھی۔ وہاں پر طرح طرح کے اناج، قسم قسم کے پھل اور میوے پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشبو کو دیکھ کر اکثر باہر کے لوگ وہاں مہمان بن کر آیا کرتے تھے۔ شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا، اسی لیے شہر کے لوگ ان مہمانوں کی مہمان نوازی سے بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کا کوئی طریقہ بھی تو نہیں تھا۔ اسی دوران ابلیس ایک بوڑھے کی شکل میں بستی میں پہنچا۔ ابلیس ملعون نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں سے نجات چاہتے ہو تو جو بھی مہمان شہر کو آئے تم اس مہمان کے ساتھ بدفعلی یعنی کہ زنا کر دو۔ اور سب سے پہلے ابلیس خود ان لوگوں کے پاس ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں سے خوب زنا کروایا۔ اس طرح سے گندا کام ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ دھیرے دھیرے یہ لوگ اس کام کے اتنے زیادہ عادی ہو گئے کہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ہی پیچھے پڑے رہے اور اپنی شہوت مردوں سے ہی پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے اس بدکار کام سے ان لوگوں کو یوں سمجھایا، جسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت 80 اور 81 میں اس طرح سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ بے حیائی کرتے ہو جو اس جہان میں تم سے پہلے کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے حد سے زیادہ سمجھانے کے باوجود ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کچھ اس طرح سے جواب دیا جسے اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ الاعراف آیت 82 میں بیان کیا ہے۔ ان لوگوں کو کوئی جواب نہ دو، صرف انہیں بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد عذاب الہی نازل ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ ان کی جانب روانہ ہوئے اور فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ مہمان نہایت ہی حسین و جمال لڑکوں کی شکل میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر تھوڑے پریشان ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی ان لڑکوں کے بارے میں پتہ چل گیا اور انہوں نے گندا کام کرنے کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا اور دیواروں پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھانے کی بھرسک کوشش کی، لیکن وہ لوگ بالکل بھی نہ مانے تو حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ مایوس ہو گئے۔ آپ کی مایوسی کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی آپ مایوس بالکل نہ ہو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنوں اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے دور نکل جائے، اور خبردار کوئی بھی مومن پیچھے پلٹ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ساتھ لے کر بستی سے باہر روانہ ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام
इस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर लेकर आसमान की तरफ रवाना हो गए और ऊपर जाकर इन बस्तियों को उलट दिया और ये आबादियां जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई, बिखर गई। इसके बाद कंकरों की एक जोरदार बारिश हुई और कौम लूत के तमाम लोग मर गए और उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। उसी वक्त जिस ये शहर उलट पुलट हो रहा था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिसका नाम वाइला था, जो असल में मुनाफिका थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पलटकर देख लिया और ये कहकर हाय रे मेरी कौम, वो खड़ी हो गई। तभी अजाब इलाही का एक पत्थर उसके ऊपर भी गिरा और वो हलाक हो गई। इसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं बयान किया है, हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दी और उसकी औरत जो रह जाने वालों में हुई, और हमने उन पर एक मीम बरसाया, तो देखो कैसा अंजाम हुआ बदकारों का। दोस्तों, इस वाक़े के जरिए से आज के दौर के उन लोगों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं जो होमोसेक्सुअलिटी को सही बताते हैं कि जिसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद गलीच गलत बताया है, जिस काम की वजह से पूरी 5 बस्तियां उलट पुलट कर दी गई, वो सही कैसे हो सकता है? आप ही बताइए। दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या ये गलीच काम सही है या इसे हमारे मुल्क में करने की छूट देनी चाहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा।